وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ فرماتے ہیں میری شان نہیں میں ہر ایک کو غیب عطا کروں. اپنے غیب کے لیے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہوں, سارے اس کے چنیدے ہیں, سب کو غیب ہے. اور سورہ جن کی آیت یہاں میں من تبعیضیہ کا ترجمہ نہیں کر رہا, من بیانیہ کا کر رہا ہوں. سورہ جن آیت نمبر 27, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. آج نان سٹاپ داڑیاں رکھنے والے بھی عالم الغیب پڑھتے ہیں, آگے موت پڑھتی ہے, کہتے ہیں عالم الغیب, اللہ غیب کا عالم ہے. میں نے کہا آگے کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا غیب کا عالم ہے, اللہ ہے, اللہ ہر ایک پہ غیب ظاہر نہیں کرتا, اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا کرتا ہے, اور سارے رسول اس کے پسندیدہ ہیں. یہ عطا ہے, یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جی جو اللہ نے نبی کو غیب دے دیا وہ تو غیب نہیں رہا, تو کیوں کہتے ہو نبی غیب جانتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا, جو اللہ نے نبی کو غیب دے دیا وہ غیب نہیں رہا, تو کیوں کہتے ہو مصطفیٰ کریم غیب جانتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں. میں نے کہا کیوں کہتے ہو اللہ غیب جانتا ہے؟ سمجھ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ذاتی طور پہ وہ غیب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے, نبی اللہ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں جو ہم نہیں. بات پڑھ لے بڑی اللہ. تعظیم رسالت کا ایک اور انداز آپ کی خدمت میں عرض کروں. سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. یار قرآن احکام کی کتاب ہے, لیکن میں حیران ہوتا ہوں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 پڑھ کے, اس کو ذرا گھر جا کے دیکھیے گا. اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. محبوب نبی نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا نا, تو بڑے وسیع پیمانے پہ ولیمہ کیا, مہمانوں کو بلایا, سارے کھا کے چلے گئے, 3 آ کے بیٹھے اور بیٹھے رہے. اللہ نے فرمایا اذا دعیتم, جب میرا نبی بلائے, فادخلوا جاؤ, فاذا طعمتم کھاؤ, فانتشروا کھا چکے ہو جاؤ, ولا مستأنسین لحدیث, یہاں بیٹھ کے حضور کے حجرے میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے ایمان اللہ سو حضور کے مہمان ہیں, حضور نے خود بلوائے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب نبی کے حجرے میں بیٹھ کے باتیں کرے. وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, توجہ ہے آگے. سبحان اللہ. اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی. فرمایا یہ جو تم کھانا کھا کے آپس میں باتیں کر رہے ہو نا, اس سے میرے محبوب نبی کو اذیت ہوتی ہے. وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, اور میرے نبی تمہارا حیا اس لیے کر رہے ہیں کہ تم حضور کے مہمان ہو. اور وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, میرے نبی کی طبیعت میں بوجھ ہے تو رب نہیں چپ رہتا. اچھا, یستحیی کا میں نے معنی لغوی اعتبار سے نہیں کیا, ذرا گھر جا کے اس کو بھی دیکھ لیں. اللہ نے مصطفیٰ کے مہمانوں کو بھی ادب سے, کیا انداز ہے تعظیم. ایک اور انداز بھی تعظیم کا اللہ کے قرآن میں ہے جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں ہے. پڑھ دو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا ایمان والو, جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے نا تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اب اس آیت کے تحت جامع ترمذی ابن ماجہ سب میں حدیث موجود ہے. وہ جو ہے آپ کی سعید بن معلہ, ابی بن کعب, دونوں صحابی, دونوں حدیثیں مختلف ہیں لیکن وقت بڑا مختصر ہے, میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ کرنا. دونوں صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, سعید بن معلہ, ابی بن کعب. اچھا, ادھر سے میرے نبی نے آواز دے دی, یہ نماز مکمل کر کے حاضر ہوتے ہیں.
میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا میری توجہ نہیں گئی تم نماز پڑھ رہے تھے، اگر مجھے توجہ ہوتی تو میں تمہیں آواز نہ دیتا، چلو نماز پوری کر کے اچھا کیا، یہ فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا میری آواز سنی؟ یا نبی اللہ سنی۔ تو فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ، فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ یہی آیت میرے نبی نے تلاوت کر دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب میرا نبی بلائے، میرا محبوب نبی نماز کی حالت میں بلا لے نماز چھوڑ دو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے ماں اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے نا، محمد ابن منقدر راوی ہے، حضور نے فرمایا نفل نماز توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو۔ لیکن وہ نفل ٹوٹ گئے، سرے سے دوبارہ پڑھنے ضروری ہیں۔ اور میرے محبوب نبی چاہے نفل پڑھتے بلا لیں چاہے فرض پڑھتے بلا لیں، نماز چھوڑ دو۔ توڑنے ٹوٹی تو ہے ہی نہیں نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نماز چھوڑ دو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور بازار بھیج دیں، عمل کثیر بھی پایا جائے، 3 گھنٹے بعد مڑ کے آؤ۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں جہاں چھوڑی تھی وہیں شروع کرنا ہے۔ یہ ہے سنی کی نماز، وہ جو ہے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو گویا میرے نبی نے آیت کا حقیقی مفہوم سمجھا دیا کہ نماز پڑھتے بھی میں بلا لوں۔ ادب یہ ہے، تعظیم یہ ہے میری کہ نماز چھوڑ دو، کیونکہ نماز فرض نماز ہے لیکن نماز فرض ہے، ذات رسول اصل ہے۔ فرمایا نماز چھوڑ دو، حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ بات پلے پڑی بھائی بخاری شریف میں یہ۔ اچھا اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ بھی اور خود مصطفیٰ کریم نے تعلیم کیا دی؟ فرمایا میری تعظیم نماز روزے حج زکوٰۃ سے بڑھ کے اس کو تلقین حاصل ہے۔ حضور نے خود تعلیم دے دی اور صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا، اور قرآن میں بھی ہے۔ بھائی دیکھو نا، میں نے پیچھے آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے آخری لفظ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم۔ تو اس سے پتہ چلا نماز روزے حج زکوٰۃ سب کچھ ہوگا، اگر ادب نہیں تو سب برباد ہے نا۔ تو نماز پر فوقیت کس کو ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کو۔ بھائی سورہ فتح آیت نمبر 9 پڑھو، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جس فرض کو بیان کیا وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور بڑا فرض کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد جب اللہ اور اس کے محبوب نبی کی دل میں تعظیم اور تکریم اور ادب آ جائے، اس کے بعد پھر تسبیح بھی پڑھو، تکبیر بھی پڑھو، پھر عبادتیں بھی کرو، قبول ہیں۔ عبادات، تکبیرات، تسبیحات، اس پر فوقیت کس کو ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کو۔ بھئی سورہ احزاب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 پڑھو، فالذین آمنوا باللہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ہر جا کی اس آیت کو پڑھنا 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ فرمایا جو لوگ مصطفیٰ کریم پر ایمان لاتے ہیں وہ تعزروہ وتوقروہ، اور میرے محبوب نبی کی دل سے تعظیم بھی کرتے ہیں، توقیر اور ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، میرے نبی کی دل سے تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں اور میرے محبوب نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ترتیب دیکھی آیت کی۔ پہلے تعظیم رسالت ہے، پہلے تائید مصطفیٰ ہے، پھر فرمایا اس قرآن مجید اس نور کی اتباع کرے جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہم نے نازل کیا۔ اولئک مفلحون، فلاح یافتہ وہ ہے۔ فلاح یافتہ کون ہوا؟ جو ایمان لانے کے بعد قرآن پڑھنے سے پہلے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھنے سے پہلے دل میں مصطفیٰ کا ادب اور حضور کی تعظیم لائے۔ آیت کی ترتیب یہی ہے نا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اس کے بعد فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ نماز روزے حج زکوٰۃ صدقہ و خیرات بیت اللہ کے طواف جہاد
ان سب پہ فوقیت ہے تعظیم مصطفیٰ کو عرب مصطفیٰ. بات پلے پڑی کہ نہیں؟ اور بخاری شریف میں یہ روایت 9 جگہ موجود ہے. کتنی؟ بلند آواز سے. بخاری شریف میں 9 جگہ یہ روایت موجود ہے. سید میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. پیچھے نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے اذان دی. مصلی امامت پہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. میرے نماز شروع ہو چکی ہے. میرے محبوب نبی تشریف لائے. صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے تو صدیق اکبر جان گئے کہ حضور تشریف لے آئے. صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا, پیچھے ہٹے. حضور نے فرمایا کف علی مکانک یا ابا بکر, اے ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑا رہے. ما کان لی نبی کو وافت. حضور نے بعد میں پوچھا نا, حضور آگے بڑھے, ابو بکر پھر نہیں گئے, پیچھے کھڑے ہو گئے. حضور نے نماز مکمل کی. شروع صدیق نے کی, مکمل مصطفیٰ نے کی. اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ ناقص نماز نہیں پڑھتے, کامل پڑھتے ہیں. تو جو بیچ میں 2 رکعتیں صدیق اکبر کی ہیں, آپ بتاؤ پوری نماز کامل ہے یا نہیں؟ سمجھ کوئی نہیں ہے. اللہ, تیرے نبی نے نماز مکمل کی. حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے جو کہا تھا اپنی جگہ کھڑا رہے. اس کی یا نبی ابو قحافے کے بیٹے کو ضرورت کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو. اب میں ایک دھیمے انداز میں ایک جملہ بولتا ہوں, دیانتداری سے بتائیے, دل میں ہاتھ رکھ کے. صدیق اکبر کس کی بارگاہ میں حاضر تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ سے پیچھے ہٹے کس کی تعظیم میں؟ آئے ہائے ہائے. توحید کی آڑ میں واردات کرنے والوں, مسلمانوں پہ شرک کے فتوے دینے والوں اور بد نصیبوں, یہ دیکھو صدیق اکبر تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بھی تعظیم رسالت نہیں بھولے. پیچھے ہٹ آئے. اور معجم الکبیر کی حدیث 382 نمبر حدیث جو البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے, قصاص الکبریٰ کے اندر بھی ہے. جو کرنا مولا علی کو حضور نے, اب توجہ ہے آپ کی, کام اس سے پر پہنچے نا, حضور عصر کی نماز پڑھ چکے. مولا علی یوں آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے. نبی پاک آئے نا, سیدھا ان کی گود میں سر رکھا اور سو گئے. ادھر سے عصر کی نماز, سورج غروب. اچھا غروب ہونے کے بعد حضور اٹھ بیٹھے. فرمایا علی نماز پڑھی ہے؟ یا نبی اللہ یہ پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ سمجھ نہیں آئی ہے, یہ پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ بھائی پہلے پوچھنا تھا نا. علی میں نے تو نماز عصر کی پڑھ لی ہے, تم بھی پڑھ چکے ہیں, پوچھنا تھا. جو محبوب نبی فرمائے عصر کے بعد سونے سے منع کریں امت کو, وہ خود عصر کے بعد سو جائے. کوئی راز تو ہے, کوئی راز تو ہے. امام طحاوی اس کو رسول اللہ کا معجزہ قرار دیتے ہیں. جب مولا علی کو مغموم دیکھا نا, آج مولائی وہ ہیں جو نماز ایک نہیں پڑھتے اور کڑے پہن کے مولائی بنے ہوئے. میں نے کہا علی کی ایک نماز قضا ہو جائے, پریشانی تو ہے, لیکن ذرا ادھر دیکھیے. حضور نے فرمایا علی نماز پڑھی ہے؟ اللہ نہیں پڑھی, نہیں پڑھی. حضور نے ہاتھ اللہم انہو کان علیاً فی طاعت, اللہم کان علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا. اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے, اس پر سورج کو پلٹا دے. اللہم انہو علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا. اور میں اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت. اللہ کی اطاعت تو نماز پڑھنا تھی, اللہ کی اطاعت تو نماز پڑھنا تھی. میرے محبوب نبی دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, اس پہ سورج کو پلٹا دے. سورج پلٹا, مولا علی نے نماز ادا کی, قضا نہیں کی, پر نگاہوں کی قضائیں کب کس طرح ہے, وہ کس طرح ہے جی شیر, نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. اب اپنے دیانتداری سے بتائیے کہ مولا علی کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ فرض جا رہا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ محسوس نہ کیجئے گا, فرض نماز ہے.
میں پڑھ لوں پھر آپ آرام کیجیے گا۔ خدا کی قسم مولا علی نے مہر لگا دی، فرمایا نماز فرض ہے پر نماز سے بڑا فرض حضور کے آرام اور تعظیم ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند، سبحان مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ آگے کیا ہے؟ اگلا مصرع کیا ہے؟ صدیق جب کہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق جب کہ غار میں، صدیق جب کہ غار میں جان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ تو نے ان کو جانے انہیں پھیر دی نماز، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی استاج بھر کی ہے۔ اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت، جو کر رہے ہیں بخاری شریف 9 جگہ روایت موجود، صدیق اکبر نے نماز قربان کر دی حضور کی تعظیم میں، سبحان اللہ، مولا علی نے نماز قربان کر دی حضور کی تعظیم میں۔ فرمایا مولا علی نے نماز ادھر قربان کی اور ادھر غار کے اندر صدیق اکبر کی جان پہ بن گئی، سانپ نے ڈس لیا پر اونچی سانس بھی نہیں لی، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ صدیق جب کہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، فرمایا جان کا بچانا یہ بھی فرض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اپنے مال کا نقصان ہو رہا ہو نا تو شریعت کہتی ہے نماز توڑ دے، پہلے اپنا مال بچا لے، تو یہاں تو جان جا رہی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا جاتی ہے تو جائے پر حضور کی تعظیم نہ جائے۔ سبحان اللہ، تم نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو یہ کر سکتے تھے، انہوں نے جان قربان کی، نماز قربان کی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جو مصطفیٰ کر سکتے تھے لعاب لگا کے اس کی جان محفوظ، ادھر دعا کر کے مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پہ اللہ نے سورج کو پڑھ ڈالا۔ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو میں نے کہا یہ کعبہ قبلہ بنا کیسے ہے؟ پڑھا ہے نا قرآن قد نری تقلب وجہک فی السماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد قبلتین میں بار بار نماز کے اندر سر اٹھا رہے ہیں، بولے نہیں، خواہش ہے کہ قبلہ بدلے۔ اللہ نے نماز کے اندر ہی حکم فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز مکمل ہو جائے، پیچھے جو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، اگلی 2 رکعتیں پوری کر لیں پھر قبلہ بدل دیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ابھی رخ بدل، دیکھتے ہیں قبلے کی طرف کون جاتا ہے، کعبے کی طرف کون جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اگر آپ جائیں نا وہاں پہ مسجد قبلتین میں، آپ دیکھیں گے مسجد قبلتین میں جہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں نا، پشت پہ مسجد اقصی ہے، جو عمرہ کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا پشت پہ، تو میرے نبی یوں گھوم کے ادھر رخ نہیں کیا، حضور پورے گھومے، صف کو چیرا، سمجھ نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ
اور آگے کھڑے ہوئے اور پورے صحابہ یوں گھومیں. بتاؤ نماز کا کیا بنا؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیانت داری سے بتائیے، میرے محبوب نبی بولے تو نہیں. جس کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کرتا ہے، اس نبی کے بولنے کا رب کتنا حیا کرتا ہے. بھائی نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کیوں؟ بھائی بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، اور ساری دنیا مانتی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں، میں معراج کی رات رجعت حضرت اللہ موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، قال بے عمر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے کس چیز کو حکم دیا؟ قلت میں تمہیں 50 صلاۃ بول رہا ہوں، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں. میرے محبوب نبی نے فرمایا اللہ نے روزانہ 50 نمازیں پڑھنے کو حکم دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی واللہ جربت الناس. او جی بندہ فوت ہو جائے تو مدد کیا کرے، میں کیا ہو رہی ہے؟ سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ بخاری شریف ہے. موسیٰ علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد امت مصطفیٰ کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ انی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجت فارجع الى ربک فاسألہ التخفیف. یا نبی اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، میں نے بڑا سخت سے سخت علاج کیا، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے. آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ فارجع الی ربک، اپنی رب کی طرف لوٹ جائیے اور سب تخفیفہ، نمازوں میں کمی کروائیے. میرے محبوب نبی نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ رب ہے، اس کے بندے ہیں، رب کو پتہ ہے کہ 50 پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. اب اللہ نے حکم دے دیا ہے، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا اختیار ہے؟ بتائیے مصطفیٰ واپس گئے یا نہیں؟ عرض کیا مالک، اچھا جو بخاری کی حدیث ہے نا، اس میں ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی. جو مسلم شریف میں ہے اس میں 5 نمازیں کم ہوئی. بات پہلے بڑی کہ نہیں؟ اس لیے میرے شیخ طریقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن الرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسلم شریف والی حدیث زیادہ بیان کیا کرو، کیونکہ اس میں حضور کی عظمت زیادہ ہے. اگر 10 نمازیں کم ہوئی تو 5 مرتبہ رب کا کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ نے دیدار کیا. اگر 10 نمازیں، اگر 5 کم ہوئی تو کتنی دفعہ دیدار ہوا رب کا؟ تو یہ حدیث زیادہ بیان کیا کرو. اچھا نمازیں، جب حضور نے عرض کیا مالک میری امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لاؤ کانٹا چھانٹا کوئی فلاسفر، کوئی جناب والا موٹیویشنل سپیکر جس کو اپنے علم پہ گھمنڈ ہو. اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب میں نے فرض کیا، میرے بندے ہیں، مجھے پتہ ہے تو کب سے غیب کا علم رکھنے لگا ہے، پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا محبوب تو جانتا ہے جو تجھ پہ قرآن نازل کیا اس میں لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کی بات بدلتی نہیں ہے، سنت بدلتی نہیں ہے، میں نے حکم دے دیا نہ. رب نے فرمایا محبوب یہ کون سمجھ رہا ہے، یہ تو گھر کی بات ہے. اب 5 نمازیں کم ہوتے کتنی رہ گئی؟ اچھا ویسے وہ 50 والی بھی وسیلے والی تھی کیونکہ حضور کے تھرو مل رہی ہے، لیکن بار بار حضور کے کہنے پہ کتنی رہ گئی؟ اب لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، جو وسیلے کا انکار کرے اسے کہو یار یہ 5 کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہے بخاری شریف میں نمازیں کم ہوئی، مسلم شریف میں 5 رہ گئی، اسی کو یہ 5 تو وسیلے والی ہے، وسیلہ مانو 5 پڑھو، اگر نہ پوری 50 پڑھو، ایسے ایک دن 50 کی پریکٹس کرے دماغ ٹھکانے آ جائے. ڈاکٹر ذاکر نالائق کہتا ہے وسیلے کے خلاف 25 آیتیں، وسیلے کے خلاف 25 آیتیں، اور میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا، میں نے 29 آیتیں وسیلے پہ پڑھی. 29 آیتیں وسیلے پہ. کس احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ بات پہلے بڑی بھی نہیں بڑی. میں ویسے 3-4 دفعہ ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، الحمدللہ وہاں خطابات ہوتے ہیں میرے. ابھی ساؤتھ افریقہ کے ڈربن کے ساتھیوں نے دوبارہ رابطہ کیا، وہاں عزت رسول کانفرنس ہے اور بھی کافی سارے پروگرام ہیں، تو وہاں پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. وہ سری لنکا کی جو عالم دین ہے، کیا نام ہے ایسا علامہ مولانا مفتی احسان صاحب، ان کا کلپ آپ نے دیکھا، انہوں نے ذاکر نائک کو پکڑا ہے نا. انہوں نے پوچھا ذاکر نائک صاحب آپ نے یہ بیان کیا، آمنے سامنے ڈیبیٹ ہو رہی، ہاں کہ جی ذاکر نائک صاحب آپ نے کہا وسیلے پہ 25 آیتیں وسیلے کے خلاف ہے قرآن میں، کوئی ایک بتائیے. کہتے ہیں میں بعد میں میل کر دوں گا.
میں کہ گلنا فیمیل والیاں کر دیو سمجھ رکھئی تھی زنانی والی جھکھن والیاں کرو مرد والی گل کیتی کرو ایڈا تو فلاسفر بنا پھردا ہیں بھئی جڑا تو کام کر رہے ہیں وہ کر تیری فیلڈ ہی نہیں ہے تو ادھر منہ کیوں ماردا وسیلے پہ 25 آیتیں وسیلے کے خلاف ہے مفتی شان صاحب نے کہا ایک مجھے سنا دے وہ بعد میں مفتی شان صاحب کہتے ہیں 5 سال ہو گئے اجے تک کوئی بھید کوئی نہیں ہے تو میں نے پھر اس پر جواب ریکارڈ کروایا 29 آیت جب آئندہ ڈیرہ غازی خان میں آؤں تو مجھے بتا دینا وسیلے پہ الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے سینے میں وسیلے پہ 29 آیتیں اور 100 حدیثیں مجھے سبحان اللہ خیر میں کیا عرض کر رہا تھا اللہ میں نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے ادب ہے کہ صحابہ نے نمازوں روزوں سے بھی فوقیت رکھی کس کی تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ کی اللہ 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 تعالی ہمیں دل سے مصطفیٰ کریم کا ادب کی توفیق نصیب ہے وہ مضمون سے ریلیٹڈ نہیں ہے چلو میں شعر پڑھ دیتا ہوں سورج الپے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے ہاں تو ٹھیک ہے دعا کے بعد دعا پہ اس کا اظہار کریں تمام حضرات ادب سے کھڑے ہو جائیں اور اپنے